حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا حضرت معاذ بن جبل سے کہ آپ کے اس رونے کا سبب کیا ہے، آپ کیوں روئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یبکینی شیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ مجھے ایک بات رلا رہی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یسیر الریاء شرک، کہ تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے۔ ومن عاد للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربہ، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے خود اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دی۔ ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، اور بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان نیک لوگوں سے، متقی بندوں سے، الاخفیاء جو ایسے چھپے ہوئے اور نامعروف ہیں، لوگ ان کو نہیں پہچانتے، ایسے چھپے ہوئے ہیں۔ الذین اذا غابوا لم یتفقدوا، کہ جب غائب ہو تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے۔ وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا، اور جب حاضر ہو، موجود ہو، تو کوئی ان کو دعوت دے کر اپنے پاس نہ بلائے۔ وَلَمْ يُقَرَّبُوا، یہ اپنے قریب ان کو نہ کیا جائے۔ قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَمْرَاءٍ مُظْلِمَةٍ، ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ نکل جاتے ہیں کالی آجیوں میں سے۔ دل ان کے روشن چراغ ہیں جو کالی آجیوں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں چند باتیں ذکر کی گئی، مختصراً میں ان کو خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جس آدمی کے دل میں خوف خدا ہو، فکر آخرت ہو، اور وہ شرک کی قباحت اور شناعت کو بھی اچھی طرح جانتا ہو، تو وہ اس سے بہت گھبرا جائے گا کہ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا سا ریا اور دکھلاوا بھی شرک ہے، کیونکہ خفی اور باریک قسم کے ریا سے بچنا ان بندوں کے لیے بھی مشکل ہے جو اس سے بچنے کی فکر اور کوشش بھی کرتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے عمل کو ریا وغیرہ سے پاک رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لگاوٹ آ ہی گئی ہے۔ جی، اللہ والے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور پھر ڈرتے بھی رہتے ہیں، اور یہ محسوس کر کے روتے رہتے ہیں کہ جس اخلاص کے ساتھ عمل ہونا چاہیے تھا وہ نصیب نہیں ہوا۔ غالباً حضرت معاذ کے رونے میں جی اس احساس کو بھی دخل تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ریا کے متعلق جی اس بات کے رسول دوسری بات یہ فرمایا، یعنی دوسری تنبیہ اللہ کے نبی کی طرف سے یہ تھی کہ جن بندوں کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہو، اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، بہت۔ جو کوئی اللہ کے ان خاص بندوں سے دشمنی کرتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کے غضب اور عذاب سے کھیلنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ والوں سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اللہ والوں سے دشمنی کا مطلب اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ پھر اس میں ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی کہ اللہ کے نیک اور صالح بندے جو اللہ کو محبوب ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کرنے والے، تقوی پر عمل کرنے والے، لیکن اسباب شہرت سے
بچنے کی وجہ سے کوئی ان کے اس امتیاز کو جانتا بھی نہیں۔ آج تو جو سیلفی کا دور ہے اور ہر ایک کو مشہور ہونے کا چسکا لگا ہوا ہے، دیکھیے یہاں کل لوگوں کے لیے کیسی عظیم بشارت ہے جو بورنامی کی زندگی بسر کرتے ہیں، شہرت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جی ایسے گمنام اور نامعروف ہے کہ غائب ہو تو کسی کو ان کی فکر اور تلاش نہ ہو، اور موجود بھی ہوں تو ان کو کوئی مدعو نہ کرے۔ ان کے دل روشن بلکہ دوسروں کو روشنی دینے والے چراغ ہیں، اور اپنے اس دل کی روشنی کی وجہ سے فتنوں کی سخت سے سخت اندھیریوں میں بھی اپنے دین اور ایمان کو محفوظ رکھے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ دعا پر اللہ رب العالمین ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درخت پر